بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے سبق پڑھنا ہے وصیت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کا خیر والا دروازہ کھول رکھا ہے۔ وصیت کے ذریعے انسان اپنے لیے صدقات جاریہ کا انتظام بھی کر سکتا ہے، بڑی عظیم نیکیاں بھی کما سکتا ہے۔ مثلا کسی آدمی کے لیے کئی بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا اس کی زندگی میں انتقال ہو گیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے پیچھے رہ گئے۔ اب اس شخص کی میراث میں سے اس کے یتیم پوتے پوتیوں کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اس کا بیٹا جس نے وراثت لینی تھی وہ تو پہلے فوت ہو گیا، لہذا دوسرے بیٹوں کی موجودگی میں پوتوں کو کچھ نہیں ملتا، اور وہ بیچارے پوتے ہیں بھی مجبور، انہیں تو ضرورت ہے، ان کا باپ بھی فوت ہو گیا لیکن وراثت میں انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے وصیت کا دروازہ کھول رکھا ہے، جتنا دیں ثواب کمائیں، کیونکہ اس کے اور بیٹے موجود ہیں اور بیٹوں کی موجودگی میں پوتوں کو کچھ نہیں ملتا۔ اب یہ شخص اپنے پوتے اور پوتیوں کے لیے کچھ مال کی وصیت کر جائے تو کتنی بڑی نیکی اور صلہ رحمی ہوگی، اس کا کتنا بڑا ثواب ہوگا، صدقہ جاریہ ہوگا کہ بھائی میرے فلاں پوتے اور پوتیاں ہیں، ان کو میرے مرنے کے بعد اتنا 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 دے دینا، لاکھ لاکھ روپیہ ان کو دے دینا۔ نمبر 2، کوئی شخص زندگی میں بخل کا شکار رہا، اب اگر وہ وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد میرا تہائی مال جہاد میں دیا جائے، مسجد بنائی جائے، کنواں کھدوایا جائے، یا میرے مرنے کے بعد اس کو کسی مدرسے میں لگا دیا جائے، تو یہ کیا ہے؟ اس وصیت کی وجہ سے اس نے وہ کچھ کما لیا جو زندگی میں نہ کما سکا، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ تو یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے، ورنہ وہ انسان جو ہے وہ حسرتوں سے جاتا رہا۔ وصیت بخل بری چیز ہے، دنیا میں ہی زندگی میں ہی اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہیں، لیکن اگر کسی کو بخل رہا اور وہ بخل کا شکار رہا، نہ کر سکا، تو کم از کم وصیت کا دروازہ کھلا ہے۔ اسی طرح نمبر 3، جس آدمی کا مال گم ہو اور اس کے یا اس کا مال کم ہو اور اس کے بچے چھوٹے یا ضرورت مند ہو، مال کسی وجہ سے کم ہو گیا یا کچھ گم ہو گیا، چوری ہو گیا، مال تھوڑا ہو گیا، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ کوئی وصیت نہ کرے۔ کب؟ جب اپنے ہی بیٹے محتاج ہیں، مال تھوڑا ہے، کیونکہ وصیت کرے گا تو بچوں کی میراث اور کم ہو جائے گی، جبکہ اپنے بچوں کو کھلانا پلانا بڑے اجر و ثواب۔ او بھائی جتنا قریبی ہے اس کو اتنا دینا، وہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس لیے وصیت صرف وہ کرے جو زیادہ مال چھوڑ کر جا رہے ہیں۔
یا اس کے ورثاء بچے بیوی والدین زیادہ ضرورت مند ہیں ہی نہیں، یا اس کے ذمے فرائض ہوں، نماز روزے حج زکوٰۃ یہ چیزیں، پھر ضرور وصیت کرے، بتائے میں اتنا عرصہ بے نمازی رہا، میری نمازوں کا فدیہ دے دینا، میں روزے چھوڑتا رہا، میرے روزوں کا فدیہ دے دینا، مجھ سے اتنی نمازیں غلط ہوئی، مجھے علم نہیں تھا، میں غلط نمازیں پڑھتا رہا، زندگی میں ان کی تلافی نہیں کر سکا، میرا فدیہ دے دینا۔ تو یہ چیزیں تو پھر ضروری ہیں، ان کو ضرور کریں۔ زکاتیں جو رہ گئی وہ ادا کریں۔ وصیت اپنے مال جائیداد کے بارے میں کی جا سکتی ہے، اپنے اعضاء کے بارے میں نہیں، کہ یہ بڑا ضروری ہے، اپنے اعضاء کے بارے میں وصیت نہیں کرتے۔ تو یہ کہتے ہیں میرے مرنے کے بعد میری آنکھ فلاں کو صدقہ، او بھائی یہ آنکھ آپ کی ہے ہی نہیں ہے، صدقہ کیسے کر رہے ہیں؟ او جی میرا گردہ عطیہ میں کر رہا ہوں، فلاں کو عطیہ، کسی مسلمان کو دے دینا، نہیں نہیں یہ آپ کا عطیہ نہیں ہے، یہ گردہ آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ گردہ ہے، دل ہے، آنکھیں ہیں، یہ اعضاء ہمارے نہیں ہیں، یہ اللہ کے دی ہوئی امانت ہے ہمارے پاس، اس لیے ہم اعضاء کو عطیہ نہیں کر سکتے، تو آپ کو یہ وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے کہ کب انسانی اعضاء کی پیوند کاری جائے، یہ الگ موضوع ہے، اس پہ میں نے آرٹیکل بھی ایک لکھا ہوا ہے، تو اس کی ایک شرائط ہیں، جو خنزیر کا دل استعمال کیا گیا ہے تو وہ چیزیں ہیں۔ انسان سب سے معزز ہے، ایک بندہ بھوکا مر رہا ہے اور پاس خنزیر ہے، خنزیر کھا سکتا ہے، انسان کا گوشت نہیں کھا سکتا، چے جا کے مر جائے۔ انسان کی تعظیم زیادہ ہے، اس لیے جب ایک جان کو خطرہ ہو اور ایسا عضو دینے سے عضو دینے والے کو کوئی نقصان بھی نہ ہو، اس صورت میں اگر عضو دینے سے یقین ہے کہ اس کی جان بچ جائے گی، اور وہ عضو نہ جانوروں سے لیا جا سکتا ہے، نہ حلال سے، نہ حرام سے، نہ خنزیر کا، نہ بندر کا، وہ صرف انسان ہی کا جزء، جو انسان کے اعضاء ہے نا، کچھ اعضاء ایسے ہیں وہ انسانی عضو قبول ہی نہیں کرتا جانوروں کا، تو واضح بات ہے مجبوری ہے، انسان کا عضو لگانا پڑے گا۔ تو ایسی شرائط کے تحت جا کر کوئی جواز کی صورت نکلتی ہے، وگرنہ مطلقاً جواز نہیں ہے، اس لیے وصیت ایسی نہ کریں۔ اپنے کسی وارث کو آگ کرنے کی وصیت کی یا کسی وارث کو حصہ نہ دینے کی وصیت کی، وہ وصیت باطل ہے، فضول ہے، ملے گی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی مرضی ہے ہی نہیں ہے، رب نے تمہیں صرف وصیت کا حق دیا ہے، کسی کا حق مارنے کی اجازت نہیں دی۔ جب بھی وہ آدمی مرے گا تو اس کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان میں اس کا مال تقسیم ہو جائے گا، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کتنا بد نصیب ہے وہ شخص، حدیث بڑی کوٹ کرنے والی ہے، کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جس نے دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت ضائع کر دی، اوئے ہوئے ہوئے، جس نے دوسروں کی خاطر اپنی آخرت، دوسروں کی دنیا کی خاطر، او بھائی یہ جو آپ پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں، بینک بیلنس بنا رہے ہیں، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ دوسروں کے لیے ہے، اور اتنے مصروف ہیں، نماز روزے کا خیال نہیں ہے، صدقات خیرات زکات کا خیال نہیں ہے، تو یہ بد نصیب ہے وہ شخص جو دوسروں کے لیے دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو خراب کر دیتا۔ اگر کسی کے ذمے لوگوں کے قرضے ہوں، یا اس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہوں، یا اس کے پاس اجتماعی لوگوں کے مال ہوں، ایسے آدمی پر لازم ہے کہ ان قرضوں امانتوں کی تفصیل لکھ رکھے، تاکہ ہر ایک کو ان کی چیزیں مل جائیں اور اس کے اوپر سے بوجھ اتر جائے۔ کسی نے اپنے مال کے بارے میں کئی وصیتیں کی، اس کے تہائی مال سے یہ ساری وصیتیں پوری نہیں ہو سکتی، تو ان وصیتوں کو پہلے پورا کیا جائے جو زیادہ ضروری ہیں، مثلا فرائض کی ادائیگی، اس نے یہ بھی وصیت کی کہ میری طرف سے مسجد بنا دینا، اور اس نے یہ بھی وصیت کی کہ میری نمازیں رہ گئی ہیں، میرے روزے رہ گئے ہیں، میری زکاتیں رہ گئی ہیں، وہ ادا کرنا، تو پھر اس کے پیسے تو تھوڑے ہیں،
تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے جو فرائض ہیں وہ ادا کرے. وہ کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکات. ان کا فدیہ دے اور اس کے بعد تہائی حصے میں اگر یہ اس سے بچ جاتا ہے تو مسجد میں لگائے، نہیں بچ جاتا تو تہائی حصے میں یہ چیزیں ادا کرے. اس لیے کوشش یہی کرے اپنی نماز، روزے، حج، زکات زندگی میں یا اپنے فائنل کرے. اللہ اکبر. اس کے بعد ہے کہ میت کے مال سے پہلا خرچہ کفن دفن، دوسرا خرچہ قرضوں کی ادائیگی. یہ یاد کرنا نا، پہلا خرچہ کیا ہے؟ کفن دفن کا. دوسرا خرچہ اس کے مال سے قرضوں کی ادائیگی کا. تیسرا خرچہ ہے وصیت پوری کرنے کا. یہ تینوں کام کرنے کے بعد بھی مال بچ جائے تو وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا. اور یہیں سے اصل علم میراث شروع ہوتا ہے، یہاں سے. اب یہ پچھلی باتیں تو وہ تھی، ابھی تک تو ہم نے علم میراث شروع ہی نہیں کیا نا. پچھلی باتیں تو وہ تھیں جو علم میراث شروع کرنے سے پہلے ضروری ہیں. ان کو پورا کریں گے تو علم میراث میں آپ جا کر پہنچیں گے. وراثت کے پچھلا کسی کو خبر ہی نہیں ہے. یہ پچھلی کتنی ضروری باتیں ہیں، اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں کرتا. جنازے میں بھی اعلان ہوتا ہے بس کہ جو مقروض ہیں اپنا قرضہ لے لیں، جنہوں نے قرضے لینے ہیں دینے ہیں. لیکن جب وہ مانگنے آتے ہیں تو وراثت کے جھگڑے میں پڑے ہوتے ہیں، قرضے والے کا قرضہ نہیں دیتے. حالانکہ جب تک قرضے نہ پورے ہو جائیں میت کے تب تک وراثت میں تقسیم جائز ہی نہیں ہے. اس کا کون خیال کرتا ہے؟ اور اس کا کس کو پتا ہے؟ یہی چیزیں ہم نے عام کرنی ہے، یہی مسائل ہم نے ہر ایک کو بتانے ہیں. اس میں عوام تو کجا، خواص بھی ملوث ہیں، شامل ہیں. مگر اس سے پہلے ایک بات ضروری سمجھ لیں. تین چیزیں ایسی ہیں جو کسی بھی وارث کو وراثت سے محروم کر دیتی. تین چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے جس کو اللہ نے وارث بنایا تھا اس کی وراثت سے وہ محروم ہو گیا. جس کو رب نے وارث بنایا تھا وہ تین کاموں کی وجہ سے رب نے کہا ہے اب یہ وارث نہیں رہے گا اگر اس کے اندر یہ تین کام آ گئے. نمبر ایک، قتل. اس نے قتل کر دیا اپنے وارث کو تو یہ وراثت سے محروم کر دیا جائے گا. جس بیٹے نے باپ کو قتل کیا وہ بیٹا باپ کی وراثت سے محروم رہ جائے گا. جس باپ نے بیٹے کو قتل کیا وہ باپ بیٹے کی، نعوذ باللہ، یہ مثال نہیں دینی چاہیے، باپ کی شفقتیں، باپ کی عظمتیں، سبحان اللہ. لیکن حالات زمانہ کے مطابق جیسے ایک، نعوذ باللہ، اس نے باپ کی تعظیم کی توہین کر کے رکھ دیا ہے، باپ کی محنتوں کو ضائع کر کے رکھ دیا ہے، باپ کی عظمتوں پہ پانی پھیر دیا ہے. جس نے ایک چند دنوں کی بچی کو اس نے نعوذ باللہ کتنی گولیاں مار دی ہیں. یہ اس طرح کے انسان نما درندوں سے بھی بدتر لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ تو جانوروں ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. کس طرح کے لوگ ہیں؟ اللہ اکبر. تین چیزیں ہیں جو وراثت سے آپ کو محروم کر دیں گی. ایک ہے قتل، ایک ہے کفر، ایک ہے غلامی. اگر قتل کر لیا تو آپ وارث نہیں رہیں گے. یعنی وارث کو قتل کیا، دوسرے کو نہیں، کسی اور کو وہ قتل کر کے آیا، چھ جائے کہ گناہ ہے لیکن اس کا وارث فوت ہوا ہے تو اس کو وراثت ملے گی. قتل کسی اور کا کیا، اپنے وارث کو قتل کرے گا، جس کو قتل کرے گا اس کی وراثت سے یہ محروم. اسی طرح کفر، کفر جو ہے اس کفر کرنے سے بھی وہ وارث نہیں رہے گا. اور اسی طرح کوئی غلام ہوا تو وہ بھی وارث نہیں رہے گا. ایک اور چیز وراثت سے محروم کرنے والی ہے اختلاف دار، یعنی دو افراد دو الگ الگ ریاستوں میں ہیں، ان دو ریاستوں کے درمیان دشمنی ہے. یہ مسئلہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ مسئلہ مسلمان رشتہ دار خواہ کتنے ملکوں میں پھیلے ہوئے ہوں ان کے درمیان وراثت جاری ہوگی. یہ مسئلہ وہ غیر مسلم جو مسلمانوں کے ملکوں میں رہتے ہیں اور اسلامی قانون وراثت کے مطابق وہ آپ کے پاس مسئلہ لے کر آتے ہیں تو ان کے لیے ہے کہ آپ کا بھائی اگر کسی انڈیا میں رہتا ہے اور تم مسلمان پاکستان میں مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہو، ہیں دونوں کافر، تو پھر تمہاری وراثت کا حق اس انڈیا والے کو نہیں ملے گا. یہ ان کے لیے مسئلہ ہے. مسلمان بھائی دنیا کے جس کونے میں بھی ہے اس کو اس کے باپ کی وراثت کا حصہ ملے گا. چلیں جی، آج کے لیے معذرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیٹ ہو گئی تھی.